تو میں نماز کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. قرآن میں کوئی 10 دفعہ اللہ نے کہا، 700 دفعہ تو نماز کا تذکرہ آتا ہے. اور اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. عورتوں کو الگ کا اقیمنا الصلاۃ، تم مستورات بھی نماز قائم کرو، نماز ادا کرو. تو بندے اور اللہ میں جو تعلق پیدا کرنے والا عمل ہے وہ نماز ہے. اس کے بغیر کوئی اللہ سے تعلق نہیں بنا سکتا، یہ ناممکن ہے. سجدے میں سر رکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا، رمضان میں بالکل غافل لوگ بھی ماشاءاللہ نماز شروع کر دیتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اور اس کے بعد 2-4 دن پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ پرانی روٹین پہ چلے جاتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا نماز نہ چھوڑیں، یہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے کہ مال جب آدمی خرچ کرتا ہے نا، جہاں خرچ کرتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی. تو تیسرا سٹیپ ہے، پہلا ہے پہچان، دوسرا ہے تعلق، اور تیسرا ہے محبت. تو اللہ کی محبت لینے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے میں سورہ بقرہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی والوں کے لیے ہدایت. کون سے ہیں تقوی والے؟ کون ہیں؟ کوئی اوکھا سوال کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں تقوی کی بلا ہے، تقوی والے کون ہوندے ہیں؟ بڑا سوکھا جہا کام ہے. کیا الذین یؤمنون بالغیب، ہم سارے ماشاءاللہ ایمان بالغیب والے ہیں. تو پہلی صفت ہمارے اندر آ گئی، کوئی مشکل کام نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور 5 وقت نماز. 5 وقت نماز کیا مشکل ہے؟ اگر تھوڑا سا اپنے ساتھ جنگ کر لی جائے تو 5 وقت نماز کوئی بڑا جہاد نہیں، کوئی بڑا مشکل کام نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، تاکہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس کو بھی شوق دلائے کہ تو بھی خرچ کیا کر. جگی بھوک تماشا ویک، ہماری پنجابی کی مثال. ایک باری لا تا صحیح پھر ویک اللہ دیندہ کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کو مجھے قرضہ دے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں. تو مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ فرض ہے، اور کتنی تھوڑی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ 1 سال پڑا رہے تو اس پر 2,500 1 لاکھ میں سے نکل جائے، پتہ ہی نہیں چلا. 97,500 رکھو. پھر کتنا اللہ نے کرم کیا ہے کہ سال پڑا رہے، فالتو تھا تو پڑا رہا. اگر وہ 1 دن پہلے بھی خرچ ہو گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 360 دن چاند کے لگا لو یا 65 دن سورج کے لگا لو، 359 دن پڑا رہا اور اس دن خرچ ہو گیا 1 دن سے پہلے تو زکوٰۃ ساقط ہوگی. اور ہے کتنی تھوڑی؟ 2.5%. پہلی امتوں پر 10%، 1 لاکھ پہ 10,000، ہمارے 1 لاکھ پہ 2,500، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پورا سال پڑا رہے. تو مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں سخی ہونا انسانی شرافت ہے، بخیل ہونا انسان کے لیے لعنت ہے. اللہ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا. سوری رات نفل پڑھے، تسبیح پڑھے، اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگ سکتا. اگر وہ سخی ہے تو کوئی ڈھیلا میلا بھی ہے نا تو اللہ اس کے ساتھ دوستی باقی رکھتا ہے. تو مما رزقناہم ینفقون میں جس پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس پر فرض نہیں، دونوں کو اللہ نے شوق دلایا. اور قرآن میں 82 دفعہ مال خرچ کرنے کا ذکر آیا. اور آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ آتوا الزکاۃ آتینا الزکاۃ، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ 10 دفعہ کا. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ ایک بریکٹ میں 9 دفعہ، اور اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ یہ عورتوں کے لیے. تو ٹوٹل 10 دفعہ ایک بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہے ان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کر کے ہے. تو ومما رزقناہم ینفقون، انسانی شرافت ہے خرچ کرنا، اور انسانی گراوٹ ہے جوڑ جوڑ کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا.
بخیل وہ ہوتا ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر اپنے بچوں پر کچھ خرچ کرتا رہے۔ ایک بخیل کا بھی باپ ہوتا ہے، بخیل سے اوپر ایک درجہ، وَمَن یوق شح نفسہ، شحیح وہ ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے۔ بخیل تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اوروں کو نہیں دیتا۔ شحیح وہ بدقسمت ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بس وہ جوڑنے کا مزہ لیتا رہتا ہے، اور جوڑتے 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 قبر کی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کی دولت پیچھے ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے جیسے اس نے ضائع کیا اپنی دولت کو، کہ صرف دولت کو جوڑنا، ضائع کرنا ہے، کسی کام نہ آئی، کسی بھی کام نہ آئے، صرف ایک ذہنی عیاشی کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی جائیدادیں ہو گئیں، اتنے پلازے ہو گئے، اور موت پہ زیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا، یہ بھی انسانی فطرت ہے خرچ کرنا، اگر تھوڑی سی ہمت ہو تو کیا مشکل ہے۔ تو تقوی کی تیسری بات آ گئی، خرچ کرنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ پر کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے، جو پچھلی کتابیں اتری اس پر بھی ایمان لائے، تو ہمارے اندر اللہ کے فضل سے ہم کتابوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کتنا سوکھا پرچہ بتایا ہے تقوی کو، جی تقوی تو جی بڑی اوکھی چیز ہے، تقوی تو بڑی آسان چیز ہے۔ ان 4-5 باتوں میں کون سی چیز ہے جو بڑی مشکل ہے؟ انسانی فطرت، نیچر کے مطابق ہیں ساری چیز۔ کلمہ، پہچان، نماز، تعلق، مال خرچ کرنا، غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے۔ مالدار پہ فرض ہے، غریب کو ترغیب ہے، برکت ہوگی، واپس آئے، اس سے محبت پیدا ہوتی۔ محبت سے پھر کہانی آگے شروع ہوتی، کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو وہ اس میں رنگ ہی نہیں بھرا جاتا۔ تو ایسے یہ قانونی سی چیز ہوتی ہے، اور قانون تو ہمیشہ خشک چیز کا نام ہے۔ محبت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، کہ یہ محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر جذبات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ کہ محبت نے کربلاؤں کو قائم کیا، محبت نے سولیوں پہ لٹکایا، محبت نے آروں سے چروایا، تو وہ محبت بنتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے روزے کو جوڑا۔ مال خرچ کرنے سے، مال خرچ نہیں کریں گے کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو، کبھی بھی، اور ساری زندگی ان سجدوں میں پڑا رہے، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں مل سکتی۔ بخیل کبھی عزت نہیں پائے گا اللہ کے دربار۔ پھر اللہ نے اس کے ساتھ روزے کو جوڑا ہے، چوتھی چیز۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے، کہ بھوکا پیاسا رہنا کسی کے لیے، یہی اس میں آتش جو بھوک اور پیاس ایک آگ بنتی ہے، اسی میں ہمارے گناہ اللہ جلاتا ہے۔ رمضان، میں نے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کا کیا مطلب ہے۔ پھر یہی آتش عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جس کے لیے آپ بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہے، پانی سامنے پی نہیں رہے، خامن بیوی حلال رشتہ ہے ہاتھ نہیں لگا رہے، قریب نہیں جا رہے، یہ چیز، یہ اللہ کی طرف سے پھر فیضان ہوتا ہے۔ اللہ پھر اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے، اور عشق، اوہ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولے دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ پھر عشق کا دیکھنا ہی اور ہے، سننا ہی اور ہے، بولنا ہی اور ہے، راستہ ہی اور ہے، ترجیحات ہی اور ہے۔ وہ سولیوں پہ چڑھ کے کہہ کے لگاتا ہے، وہ آگ میں کود کے مسکراتا ہے، وہ آروں سے چر کر کامیابی کے نغمے گاتا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
اپنی کامیابی کے سہرے سناتا ہے، شعر و شاعری، سولیوں پہ چڑھ کے شعر و شاعری کرتا ہے۔ عشق میں کربلا سب سے اعلیٰ درجے کی معراج، اور اسفل سافلین میں تخت، حکومت، مال، پیسہ، دولت، پروٹوکول، جھنڈے، گاڑیاں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چلے گا کہ کون بازی لے گیا، کون جیتا کون ہارے، تو موت پہ پتہ چلے گا۔ یہ ہوٹر کی آوازیں اور یہ جھنڈے والی گاڑیاں اور یہ کلشنکو بردار، یہ اس گارے مٹی کے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ بے وقوف اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ایک سانس کا تار میرا اللہ جب توڑتا ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا، اس کی اولاد بھی کہتی ہے ڈیڈ باڈی، کوئی نہیں کہتے ابا جی، کوئی نہیں کہتے وزیر اعظم، کوئی نہیں کہتے صدر پاکستان، ڈیڈ باڈی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا، یہ ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب، سکھری تروش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، یہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہ کوئی فقہ کو کی نفی نہیں فرما رہے، کوئی ان کی محنت میں تو نقل کیا ہے، ان کو ان کے اشعار کو کوئی غلط نہ لے جائے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف قانونی پیچیدگیوں میں نہ الجھے رہو، اللہ کو جانو اور پہچانو، اس کو محسوس کرو۔ ہم اللہ کو فقہی طور پر جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو فقہی طور پر جانتے ہیں۔ عشق کے انداز میں ہم نے نہ اللہ کو پہچانا ہے، نہ اللہ کے نبی کو پہچانا، نہ اس کے دین کو پہچانا ہے، نہ اس کے قرآن کو پہچانا ہے۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے کربلاؤں میں مسکرا کے دکھایا، نیزوں پہ چڑھ کے مسکرا کے دکھایا، اولاد کو ذبح کروا کے ہنس کے دکھایا۔ عشق کی ترجیحات اور ہیں اور عقل کی ترجیحات اور ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو حیرت ہے تماشا لب بام ابھی۔ کون آگ میں چھلانگے لگاتا ہے، کون اولاد کو حسین کی طرح ذبح کراتا ہے؟ وہی جن کے اندر عشق کی آگ ہوتی ہے، جو 2 + 2 4 جانتے ہیں۔ یہ تو انسانیت پر بوجھ ہیں، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگنے والے ایک مخلوق ہے جنہیں پیسے کی کھنک کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا اور سونے چاندی کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور ہوس جن کی منزل ہے، اللہ کی قسم بھائی بہنوں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت میں آگ لگاتا اور اسے عشق میں بدل دیتا۔ پڑھو اپنی تاریخ، کس طرح خبیب رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ۔ ان کو قریش نے نا سولی پہ لٹکایا، کھجور پہ لٹکا کے نیزوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ 40 نیزے باز کھڑے تھے اور اس کھجور پر لٹک چکے تھے، اور 40 نیزے چاروں طرف تھے، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں کوئی شعر پڑھتا ہے؟ ایسے وقت میں تو بولا بھی نہیں جاتا، اور اتنے اندر میں مطمئن کہ آج ایک عاشق کی موت۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں۔ میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موت کو گلے لگانا میری معراج ہے، میری زندگی کی منزل ہے، اور یہ میں جو رو رہا ہوں موت کے ڈر سے نہیں، جہنم کے خوف سے۔ آئے ہائے، جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف، تو ابو سفیان نے کہا اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو، تو انہوں نے وہ تنے کو ڈھیلا کر کے اس کو یوں جب کیا، تو این اس وقت پھر 2 شعر پڑھے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی وذلك فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ ابو سفیان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مار یا پیٹھ کر کے مار،
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ تو میرے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی۔ اینما تفلوا فثم وجہ اللہ، تیرا کی خیال ہے ایدے منہ کیتے ہیں میرا اللہ میرے کو ہٹ جیسے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے دل میں بستا ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، ادھر موت ہے یا ادھر منہ کر کے موت ہے، میرے اللہ کے لیے میرا مرنا ہے۔ یہ عشق کی زبان ہے جو نیزوں کو دیکھ کر بھی شعر و شاعری کر رہے، اور جب انہوں نے ایسے نیزے اٹھائے نا تو کہنے لگے یا اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے، یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، انہیں قریش نے شہید کر دیا۔ تو ہم نے کہا علیک السلام، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، خبیب تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ عاشق مزاج ہے۔ ہم نے اس کو پیسے پہ لگا دیا، یہ تو اللہ کے لیے تھا۔ جب یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر عجیب و غریب تاریخ لکھی جاتی، اور فرشتے بھی اس کے سامنے تھر تھراتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، کانپتے ہیں۔ لیکن جب یہ دنیا کا ہو جاتا ہے تو شیطان بھی اس سے کنی کترا کے اور ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ اتنا بڑا شیطان بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان کرواتا ہے، نماز ایک تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ مال کا خرچ کرنا محبت پیدا کرتا ہے، روزہ اس میں عشق پیدا کرتا ہے، اور اعتکاف پھر اللہ کی ملاقات کی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ چونکہ عاشق معشوق سے ملے نہیں تو پھر قرار نہیں آتا ہے، تو پھر وہ بے قراری پیدا ہوتی کہ اپنے محبوب کو دیکھوں تو صحیح۔ تو وہ حج کا سفر ہے جو اللہ کی ملاقات کا سفر ہے۔ اس لیے عاشق بن کے جاتے ہیں، کیسے کپڑے بھی لا دے، ٹوپی بھی لا دے، 2 چادراں پا لو، خوشبو بھی نہیں لاونی، کنگھی بھی نہیں کرنی، میل بھی نہیں لانی، جواں بھی نہیں مارنی ہے، بس دیوانے بن کے آؤ جیسے عاشق آتے ہیں، مجنوں بن کے آؤ، تیرے عشق نچایا کہ تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کیا کمال کی شاعری کر گئے ہیں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ تو حج کا سفر اس کی زیارت کا سفر ہے۔ عاشق اپنے محبوب معشوق کی تلاش میں ہے، پاگل کتھے کتھے کتھے، لہٰذا بیت اللہ میں جاتے ہی نفل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، جاتی طواف ہے، طواف۔ نماز میں پتہ لگتا ہے عبادت ہو رہی، قرآن کی تلاوت میں پتہ لگتا ہے تلاوت ہو رہی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پتہ لگتا ہے عبادت ہو رہی، لیکن طواف تو ایک گردش ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت ہے عاشق کا معشوق کو تلاش کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ جو ہمارے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اچھے کوٹہ تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سن کے مر پوسا۔ یہ ہمارے خواجہ صاحب کا یہ حج ہے۔ ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، اونچی چھت پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ سرائی کی عجب شاعری ہے، اس میں شاعر عورت بن کے شاعری کرتا ہے۔ پوری دنیا کی واحد زبان ہے، 6000 زبانوں میں سرائی کی واحد زبان ہے جس میں شاعر صنف نازک بن کے شاعری کرتا ہے، کیونکہ جو جذبات محبت کے عورت میں پنپتے ہیں مرد میں نہیں پنپتے۔ تو یہ سرائکی کی عجیب خوبصورتی ہے۔ خواجہ صاحب کی شاعری بھری پڑی اس میرا عشق بھی تھوں، میرا یار بھی تھوں۔ تو حج کیا ہے؟ وہ پھر عاشق کا معشوق کی تلاش کا سفر، کتھے 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 کتھے، ڈھونڈتا پھر رہا ڈھونڈتا پھر رہا ڈھونڈتا پھر رہا۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو طواف کر رہے تھے، تو ایک لڑکی نوجوان اندھیرے میں طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ابا الحب ان یخفى وکم قد قتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنب۔ میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بہت پرے کیا، پر عشق نے آ کے خیمے گاڑ دیے، تنابیں کھینچ دیں، قلے ٹھوک دیتے،
اور میرے دل کے اوپر چھا گئی محبت اور عشق. جنید بغدادی کہنے لگے، پاگل لڑکی یہ کیا کہہ رہی ہے، تجھے پتہ نہیں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی لولا التقى لم احجر عن طیب الوسن. جنید میری بات کو غلط نہ سمجھنا، جس کے عشق میں تو رات کے اندھیرے میں آیا، میں بھی اس کے عشق میں آئی ہوں. تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا چونکے کہ نہیں یہ لڑکی تو کچھ اور رنگ میں بول رہی. پھر وہ کہنے لگی جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگی بیت اللہ کا. تو اس نے آسمان کو دیکھا اور مسکرائی، کہا واہ میرے مولا، تیرے بھی لوگ بندے کیسے دیوانے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. تو جنید فرماتے ہیں میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. تو یہاں جا کر پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، حج پر جا کر کے اللہ کی ملاقات کا سفر ہے. اس لیے عاشق بن کے جاؤ، دیوانے بن کے جاؤ، اور عبادات میں آہستہ بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اور حج پہ جاؤ لبیک اللہم لبیک، چیخ چیخ کے بولو جیسے دیوانے بولتے. الحج والفج، پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین حج کیا ہے؟ کہ شور مچانا. کس کا؟ لبیک اللہم لبیک، خون بہانا، قربانی، جانور کی قربانی. تو یہ ایک مکمل پیکج ہے، رمضان پیکج میں نے آپ کو پیش کیا ہے. اچانک یہ مضمون وارد ہوا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دل کو لگے تو لے لیں، بڑے نفع کی چیز ہے یہ پیکج، بڑے کام آئے گا آپ کو. اس میں ایک چیز کو بھی باہر نہیں نکالا جا سکتا. ایمان نہیں نکل سکتا، کافر ہو جائیں گے. نماز نہیں نکل سکتی، تعلق ٹوٹ جائے گا. مال کا خرچ کرنا نہیں نکل سکتا، محبت ختم ہو جائے گی. روزہ نہیں نکل سکتا، عشق ختم ہو جائے گا. حج نہیں نکل سکتا، ملاقات ختم ہو جائے گی. اللہ نے دی اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ نمازی بھی بناتے، اللہ خرچ کرنے والا بناتے، اللہ روزی کی عظمت نصیب فرماتے، اللہ اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما دے. یہ ایک مکمل، اس ایک حدیث میں یہ سارا پیکج ملتا ہے، اللہ کو پانے کا، اللہ کو ڈھونڈنے کا، اللہ تک پہنچنے کا. تو زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی بہنوں. اس چیز کا نام زندگی نہیں ہے کہ بڑے بڑے گھر بنا لیے. میں کوئی اس کو روکتا، اللہ رزق دے، حلال دے، بناؤ گھر، بناؤ گاڑیاں خریدو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی گاڑی کوئی اسلام کے خلاف نہیں، اچھا گھر اسلام کے خلاف نہیں، اچھا لباس کوئی اسلام کے خلاف نہیں. اللہ کو پاتے ہوئے ان چیزوں کو معیار نہ بنایا جائے کہ برانڈڈ گھڑی آپ کو انسان نہیں بنائے گی. لوگ آپ کو نہیں دیکھیں، آپ کی گھڑی کو دیکھیں گے. بیگم صاحب کے ہاتھ میں 12 لاکھ کا ہینڈ بیگ ہے، تو وہ بیگم بیچاری اتنی چھوٹے قد کی ہے کہ وہ ہینڈ بیگ سے اپنے کو بڑا بنانا چاہتی. ہینڈ بیگ تو چوہے جڑا ہوندا ہے تو بلی بن جیسے نال ہوتے. ہینڈ بیگ سے بڑا بننا کتنی بڑی حماقت. یعنی انسان آج کتنا گر چکا کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے برانڈڈ گھڑی چاہیے، برانڈڈ جوتا چاہیے، برانڈڈ وہ پرس چاہیے، ہینڈ بیگ چاہیے. اس سے وہ بڑا بن رہا ہے. کیڈے کملیاں دا جہان آ گیا. بلا گھڑی نال بھی کوئی بندے دا پتر بندا، یا ہینڈ بیگ نال بھی کدی کوئی بندے دی دھی بندی. بندہ تو بندا ہے بندگی نال، نہ کہ چیزاں نال تے انگوٹھیاں نال. یہ آپ اچھی گھڑی باندھو کوئی منع نہیں، لیکن اس کو عزت نہ بناؤ. اچھا ہینڈ بیگ رکھو کوئی منع نہیں، زیور پہنو کوئی منع نہیں، اچھے کپڑے پہنو، حلال رزق کے ساتھ کوئی منع نہیں. لیکن اپنی بولو کہ تمہاری منزل اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اگر اسے کھو دیا تو سب کھو دیا، اسے پا لیا سب کچھ پا لیا. پھر اللہ وہ کچھ دینے والا ہے جو کبھی چھینے گا نہیں. یہ تو سب کچھ چھن جاتا. باپ کی میت گھر میں ہوتی ہے اور بھائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اے میری تے میں دیمڑی نہیں. اس رمضان میں نے آپ کو پیکج دیا، فل پیکج. اس کو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. کھل کے خرچ کریں، ساری زندگی کی عادت بنائیں. کم از کم زکوٰۃ تو ضرور دیں، اور روزے کا اہتمام فرمائیں. نماز ساری زندگی کے لیے، سجدوں میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے.
کتنے نصیب والے لوگ ہیں جو سجدوں میں مر جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمت دے تو اس گرمی کے روزے کو برداشت کریں، بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں۔ ایک مکمل پیکیج آیا ہے، آپ لے لیں گے، آپ کا نفع ہے، میرا بھی نفع ہے۔ السلام علیکم۔